میں دیوتاؤں کے متعلق زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دریا ایک طاقتور دیوتا ہے، تند مزاج اور وسیلہ، اپنے موسموں اور غیظ و غضب کا مالک، تباہ کن۔ زمانہ قدیم سے ہی انسانی بستیاں پانی کے ذخائر کے قریب بستی آئی ہیں، اس لیے عظیم انسانی تہذیبوں کا جنم دریاؤں کے کنارے ہوا۔ وقت کے تھپیڑوں نے ان تہذیبوں کو مٹا دیا، لیکن کچھ تہذیبیں اور شہر آج بھی زندہ، لیکن ان میں رہنے والے اس کے ماضی سے بے خبر ہیں۔ ایسا ہی ایک شہر چنیوٹ ہے، جو دریائے چناب قدیم نام چندر بھاگا کے کنارے آباد ہے۔ چنیوٹ کا تذکرہ رامائن اور رگ وید میں چنی گوٹ کے نام سے ملتا ہے۔ 326 قبل مسیح میں سکندر نے اس علاقے کو فتح کیا۔ 2 سال بعد چندر گپت موریہ نے اس علاقے کو آزاد کروایا۔ چندر گپت موریہ کی رانی چندن وتی کو یہ علاقہ بہت پسند آیا اور یہاں اس نے ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ یوں اس علاقے کا نام چندنیوٹ پڑ گیا۔ چندنیوٹ کا مطلب ہے صندل کے چھپنے کی جگہ۔ آہستہ آہستہ یہ نام بگڑ کر چنیوٹ ہو گیا۔ محمد بن قاسم اس علاقے میں آنے والے پہلے مسلم فاتح تھے۔ چنیوٹ اس وقت پورا صوبہ تھا۔ اس کے بعد یہ علاقہ سلاطین دہلی اور مغلیہ سلطنت کے زیر اثر رہا۔ بابر نے اپنی خودنوشت طرز بابری میں چنیوٹ کا ذکر کیا ہے۔ بدھ سیاح ہیون سانگ کی سوانح، ابن بطوطہ کی تحریروں و البرونی کی کتاب الہند میں بھی چنیوٹ کا ذکر ہے۔ مغلوں کے بعد یہ علاقہ کچھ عرصہ کے لیے سکھوں اور پھر انگریزوں کے زیر قبضہ رہا۔ آخر کار 1947 میں پاکستان کا حصہ بنا۔ آج کا چنیوٹ صوبہ پنجاب کا سب سے نیا نویلا ضلع ہے۔ اسے فروری 2009 میں ضلع کا درجہ دیا گیا۔ ضلع چنیوٹ کی آبادی 15 لاکھ کے قریب ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے چنیوٹ اہم شہروں کے درمیان واقع ہے۔ مشرق کی جانب فیصل آباد، مغربی جانب سرگودا، شمال میں پنڈی بھٹیاں، جبکہ جنوب میں جھنگ واقع ہے۔ آج کے چنیوٹ کی پہچان اس کا عظیم و شان ماضی کم، جبکہ ہنرمندی و دستکاری زیادہ ہے۔ قدیم عرصے تک ہندو و مسلم تہذیبوں کا گہوارہ رہنے کی وجہ سے چنیوٹ میں طرح طرح کی تاریخی عمارات سر اٹھائے کھڑی ہیں۔ مندر، دھرم شالے، مساجد، بزرگان دین کے مزارات، محلات، تاریخی دروازے، لیکن سب سے قدیم عمارت اور سلامت چنیوٹ کی بادشاہی مسجد ہے۔ بادشاہی مسجد سرزمین چنیوٹ کے فرزند نواب سعد اللہ خان نے 1646 میں تعمیر کروائی۔ نواب سعد اللہ خان اس وقت شاہ جہاں کے وزیر اعظم تھے۔ نواب صاحب عالم و فاضل شخص تھے اور اپنے علم کے بلبوتے پر اس منصب پر فائز ہوئے۔ مسجد 1655 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مسجد سطح زمین سے 15 فٹ بلند ہے۔ اس کی تعمیر میں مقامی سنگ سیاہ استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کا رقبہ 108 فٹ شرقاً غرباً اور 97 فٹ شمالاً جنوباً ہے۔ صحن مسجد میں وضو کے لیے تالاب تعمیر کیا گیا تھا، جو کہ اب خشک پڑا ہے۔ صحن مسجد کے دونوں جانب کمرے ہیں۔ مسجد میں نقاشی کا کام انتہائی مہارت سے کیا گیا ہے۔ 3 سیاہ سنگی گنبد 32 سنگی ستونوں پر ایستادہ ہیں۔ 70 کے عشرے میں مسجد کی دوبارہ تزئین و آرائش کی گئی۔ چنیوٹ کے فنکاروں کے فن کا ایک شاہکار گلزار منزل المعروف عمر حیات محل ہے، جسے لوگ چنیوٹ کا تاج محل بھی کہتے ہیں۔ یہ محل ایک متمول تاجر شیخ عمر حیات نے تعمیر کروایا۔ شیخ عمر حیات نے فن منبت کاری کے مشہور کاریگر الہی بخش پرچھا کو چیلنج دے کر یہ محل بنوایا تھا۔ اس مقابلے کی وجہ شیخ کا اپنی دولت پر گھمنڈ اور الہی بخش کا اپنے فن پر مان تھا۔ فیصلہ وقت پر چھوڑا گیا کہ لوگ فنکار کے فن کو داد دیتے ہیں یا سیٹھ کی دولت اور فیاضی کو۔ 1923 میں محل کی تعمیر کا آغاز ہوا، جو کہ شیخ عمر حیات کی وفات 1935 تک آخری مراحل میں تھا۔ 4 لاکھ کی خطیر رقم خرچنے کے بعد بھی شیخ عمر حیات کو محل میں رہنا نصیب نہ ہوا۔
شیخ کی بیوہ فاطمہ بی بی اپنے اکلوتے بیٹے گلزار کو لے کر محل میں منتقل ہوئی اور دھوم دھام سے اس کی شادی کی، لیکن شمع قسمت سے گلزار سہاگ رات کو ہی وفات پا گیا۔ طرح طرح کی کہانیاں گھڑی گئیں، کسی نے محل کو منحوس کہا تو کسی نے نئی نویلی دلہن کو سبز قدم بتایا۔ بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کی قبر محل میں بنوائی اور خود بھی اس غم میں جلد ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ وارثین محل کو منحوس سمجھ کر چھوڑ گئے۔ وقت نے عمارت میں نقب لگائی اور محل کی 2 منزلیں گر گئیں۔ آخر کار 1990 میں محل کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا اور اس کی دوبارہ تزئین و آرائش کے بعد لائبریری قائم کی گئی۔ حویلی میں شیشم کی لکڑی پر روایتی منوت کا کام نہایت فنکاری سے کیا گیا ہے۔ اندرونی حصے میں خوبصورت نقاشی کی گئی ہے۔ حویلی کے کونے کونے کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ ہر چھت کا ڈیزائن مختلف ہے۔ رنگین شیشے کا کام بھی قابل دید ہے۔ آج لوگ اس محل کو دیکھنے آتے ہیں تو جہاں اس بے مثال عمارت کے فنکاروں کو داد دیتے ہیں، وہیں اس بدنصیب خاندان کی قسمت پر بھی افسوس کرتے ہیں۔ چنیوٹ کی پہچان لکڑی سے بنایا گیا خوبصورت فرنیچر ہے، جس پر خوبصورت منوت کاری کی جاتی ہے۔ چنیوٹ کا فرنیچر اپنی خوبصورتی، پائیداری اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ لکڑی چاہے شیشم کی ہو یا کیکر کی، ان ہنرمندوں کے ہاتھوں میں آتے ہی موم کی طرح خوبصورت شکلوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ ان فنکاروں کو کام کرتے دیکھنا بذات خود ایک خوش قسمتی ہے۔ سب سے پہلے لکڑی کے ٹکڑوں پر منوت کا کام کیا جاتا ہے۔ ان کے اوزاروں کی ٹھک ٹھک فرہاد کی تیشہ گری کی یاد دلاتی ہے۔ جدید مشینری نے ان فنکاروں کا کام تھوڑا آسان کر دیا ہے، لیکن فن کی تسکین ہاتھ گھسائے بغیر کہاں ہوتی ہے۔ کورے فرنیچر کا اگلا پڑاؤ پالش کرنے والوں کے پاس ہوتا ہے، جہاں رگڑائی کر کے فرنیچر کے کونے کھدروں تک کو ملائم کیا جاتا ہے۔ روغن کی تہوں سے لکڑی کے کورے پن کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ پالش کے کئی مراحل سے گزرنے کے بعد کوری لکڑی سے خوبصورت فرنیچر کا جنم ہوتا ہے۔ شو روم میں پہنچتے ہی فرنیچر کی چمک دمک آنکھیں چندھیا دیتی ہے۔ یہ فرنیچر اندرون و بیرون ملک یکساں مشہور ہے۔ فرنیچر کے علاوہ لکڑی کے شو پیس بھی بڑی خوبصورتی سے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں کے عباسیوں کا روایتی لباس کرتا، لاچا و قصہ ہے۔ گھومر چنیوٹ کا روایتی ڈانس ہے۔ قابل ذکر سٹیج اداکار ناصر چنیوٹی۔ اس کے علاوہ مشہور لوک گلوکار اللہ دتا لونے والے کا تعلق بھی چنیوٹ سے ہے۔ اللہ دتا لونے والے کے فرزند ندیم عباس لونے والا بھی مشہور فنکار ہے۔